بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی، آج ہم لوگوں نے جو 9واں پارہ ہے یا 9واں جز جو ہے اس کی تلاوت سنی ہے تراویح میں، اور جن آیات پہ آج ہم غور کریں گے وہ سورہ الاعراف کی کچھ آخری آیات ہیں. ایز اے میٹر فیکٹ جو آخری آیت ابھی آپ نے تراویح میں سنی ہے اس آیت کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد سورہ الانفال جو ہے اس میں سے کچھ ایک سبجیکٹ ہے جو ہم کور کریں گے، اور موضوع جو ہے وہ دونوں کا ایک ہی ہے، اور وہ بیسکلی اس چیز سے اس کا تعلق ہے کہ اس وقت جو اللہ کے بندے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں اور جو شیطان کے بندے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں. محنت دونوں طرف سے چل رہی ہے، اور ایک جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ غالب آ جائے کسی طریقے سے، اور ایک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو کل ہم لوگوں نے کیا تھا شیطان کے ٹریپس کے بارے میں، کہ شیطان کا جو اصل ایجنڈا ہے وہ غالب آ جائے دنیا میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم جہنم کو بھر دیں گے انسانوں اور جنوں سے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل جو ہیں، دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، آنکھیں بھی ہیں لیکن دیکھتی نہیں، کان بھی ہیں لیکن سنتے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انعام کی طرح ہیں، ایسے جیسے بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں، شاید ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں. اولئک هم الغافلون. اب یہاں پہ بڑی ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انالوجی پیش کی ہے یہاں پہ، کہ ایک تو یہ کہا کہ ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، پھر کہا کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان بھی ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، اور یہ لوگ بالکل ان کی مثال ایسا جیسے جانوروں کی ہے، شاید اس سے بھی بدتر مثال ہے. اب یہ یہاں پہ الانعام جو ہے نا، الانعام کہتے ہیں مال مویشی جو ہوتا ہے. الانعام کے اندر جو وحشی جانور ہیں وہ نہیں آتے، مطلب شیر جو ہے وہ الانعام میں نہیں آئے گا، بھیڑیا جو ہے وہ الانعام میں نہیں آئے گا، ٹائیگر جو ہے وہ الانعام میں نہیں آئے گا. الانعام میں وہ جانور آتے ہیں جو بڑے مسکین سے جانور ہوتے ہیں، جن کو جس طرف آپ لگاتے ہیں لگ جاتے ہیں. اسی لیے جو وحشی جانور ہیں نا انہیں کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا. شیر کو آپ کنٹرول اتنے آرام سے نہیں کر سکتے. اسی لیے وہ سرکس کے اندر جو لائن ٹیمر ہوتا ہے نا، وہ بڑا ایک ہائیلی اسکلڈ بندہ ہوتا ہے جس نے کسی طریقے سے مشکلوں سے کسی شیر کو ٹرین کر دیا ہوتا ہے، اور تب بھی شیر جو ہے وہ 100% اس کے قابو میں نہیں ہوتا. شیر کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وہ کسی ٹائم پہ بھی آپ کے ساتھ یعنی کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو آپ نے اس کو ٹریننگ نہیں دی تھی، شاید آپ کو کاٹ جائے، کھا جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بھیڑ بکریاں مال مویشی جو ہیں ان کو جس رستے پر لگاتے ہو وہ لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری یہاں مثال دے رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، یعنی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام پر غور نہیں کرتے، اور آنکھیں بھی ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، کان بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، درس بھی سنتے ہیں، تدریس بھی سنتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، پھر جو ہے وہ واپس اسی پروگرام پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہلے تھے. اور ان کی مثال بھیڑ بکریوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ بھیڑ بکریاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو اس میں بھیڑ بکریاں بھی شامل ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے جب بدتر ہونا چاہے تو وہ بھیڑ بکریاں بھی کچھ نہیں رکھتی اس کے سامنے، کہ وہ پھر اللہ سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، کہ بالکل پرواہ نہیں اس کو کہ وہ کس رستے پر جا رہا ہے، کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے، مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ساری چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے. اب غفلت کی ویسے بہت ساری مثالیں، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی کسی ٹاپک میں اس کو ہم کور کریں گے کہ کون کون سی قسم کی غفلتیں ہوتی ہیں. کوئی پرماننٹ غفلت بھی ہوتی ہے، کچھ عارضی غفلت بھی ہوتی ہے. یعنی کچھ ایسی غفلت ہوتی ہے کہ بندہ ایک پرماننٹ اسٹیٹ آف غفلہ میں، اور ایک اور کبھی غفلت یہ ہوتی ہے کہ انسان عارضی طور پہ غفلت میں آیا ہے لیکن شاید اس ہو سکتا ہے اس سے باہر نکل آئے، پھر غفلت میں چلا جائے، پھر باہر آ جائے. لیکن یہ بھی کوئی اچھی اسٹیٹ نہیں ہے کہ انسان ایمان اور کفر کے بیچ میں پنگ پونگ کر رہا ہے. کبھی جو ہے وہ کافر ہوا ہوا، جیسے حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب کوئی بندہ صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، رات کو سونے جا رہا ہوگا تو کافر ہوگا، یا صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا، رات کو سونے جا رہا ہوگا تو مومن ہوگا، اور لوگ ایک چھوٹی سی قیمت پہ اپنا دین بیچ ڈالیں گے. تو یہاں پہ جو مثال دی جا رہی ہے وہ بھیڑ بکریوں کی ہے، اور ہمارے ساتھ یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ واقعی میں جو دین کے اپوزٹ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جو لوگ شیطان کے ایجنڈا کو پش کرنا چاہتے ہیں، وہ واقعتاً یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہانک کے ایک خاص راہ پہ لگا دیا جائے. ویسٹرن ورلڈ میں، اینشنٹ ورلڈ میں یہ کہا جاتا تھا کہ بریڈ اینڈ سرکس، لوگوں کو اگر آپ نے غافل کرنا ہے نا تو اس کے لیے دو چیزیں ان کو دے دو تو یہ غافل ہو جائیں گے. ایک ان کو روٹی دے دو
اور ایک ان کو سرکس دے دو، یعنی کھانا دے دو، پیٹ بھرے رہیں ان کے، اور ان کو تماشا دکھاتے رہو. تو یہ جو ہے نا یہ اپنا ہائر پرپس کو بھول جائیں گے. بریڈ اینڈ سرکس. آج آپ دیکھ لیں ہمارا مین اسٹریم میڈیا کیا ہے، تماشا ہی لگا ہوا ہے سارا کا سارا. آپ کو کھانا مل رہا ہے، تماشا لگا ہوا ہے، آپ اپنی دنیا میں خوش ہیں. یہ نہیں پتا کہ اصل میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس سے انسان غافل ہو جاتا ہے، بڑی بڑی چیزوں سے، بڑے جو لیسنز ہیں امپورٹنٹ لیسنز، ان سے غافل ہو جاتا ہے. اب آئیں جی سورہ الانفال کی طرف، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کا ذکر کرتے ہیں. تو اب تو یہ بتا دیا نا کہ وہ لوگ جو غافل ہیں ان کا کیا معاملہ ہے. اب مومنین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کا ذکر کر رہے ہیں سورہ الانفال کی آیت نمبر 2 سے لے کر 4 میں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یقیناً مومنین وہ لوگ ہیں جن کو جب اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. اب یہ غور سے جو نہ سنیں کہ جو غافل نہیں ہے اس کا معاملہ کیا ہے، جو مومن ہے اس کا معاملہ کیا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتا ہے تو اس کے دل جو ہیں وہ لرز جاتے ہیں اور اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سنتا ہے تو اس کا دل لرز بھی جاتا ہے اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے لوگ ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ وہی لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اولئک ھم المؤمنون حقا. یہی یقیناً وہ پکے مومن ہیں. سمپل سی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وہ لوگ جن کے دل لرز جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. جب اللہ کی بات کہی جاتی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ہماری عام زبان میں کہتے ہیں نا خدا کا کچھ تو خوف کرو یار، خدا کا خوف کرو. جب ان کو اللہ کو بیچ میں لایا جاتا ہے نا کسی بات کے، تو ایک دم ان کے دل لرز جاتے ہیں. اور جب وہ قرآن کی آیات سنتے ہیں تلاوت ہوتے ہوئے تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہیں اور یہی نمازوں کو قائم بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. اور یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں جو ہے نا اولئک ھم المؤمنون حقا. یقیناً یعنی سچ میں مومنین تو یہ لوگ ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند فرمایا، ان کے لیے مغفرت عطا فرمائی. تو یہ اب ہو گئے جی مومنین کا معاملہ. پھر اگلی آیت یہاں پہ آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ آگے کیا کام کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اب انہیں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول کی پکار پر لبیک کہو، آواز دو ان کی پکار پر، کیونکہ وہ تمہیں بلاتے ہیں اس کی طرف جو کہ تمہیں زندگی دیتی ہے. لما یحییکم، جو تمہیں حیات دیتی ہے اس کی طرف. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دین کو، اسلام کو حیات کہہ رہے ہیں. حیات کیا؟ دنیا میں تو ہے ہی ہے انشاءاللہ. آخرت میں اگر زندگی چاہتے ہو نا، جس کو اصل لائف کہا جا سکتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول تو تمہیں اس کی طرف بلاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری اور میری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آگ ہے، اس آگ کے اوپر پتنگے جا رہے ہیں سارے. اور جس طرح پتنگے جو ہیں وہ لائٹ سے یا آگ سے یا ہیٹ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں ایک ایک کو کھینچ کے نا کپڑوں سے سائڈ پہ کر رہا ہوں کہ وہ آگ میں نہ جائے. یعنی ایک طرف باطل کی پکار جو ہے وہ تمہیں کھینچ رہی ہے، اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی پکار ہے جو تمہیں اصل زندگی کی طرف بلا رہی ہے. جو تمہاری اصل زندگی ہے وہ اس کے بعد شروع ہونے والی ہے. تو یہاں پہ بڑا کلیئرلی بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو غفلت کی طرف جا رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں، جو اصل معنوں میں مومنین ہیں وہ کون لوگ ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول آپ کو کس طرف بلا رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کس طرف بلا رہے ہیں اور دوسری دنیا جو ہے وہ آپ کو کس طرف بلا رہی ہے. اسی طرح سے آیت نمبر 36 میں سورہ الانفال کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً جو کفار ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال. اب یہ غور سے سنیں ذرا، یہ دوبارہ اب اپوزٹ اینڈ کی بات ہو رہی ہے. یقیناً جنہوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال تاکہ لوگوں کو ہٹا سکیں اللہ تعالیٰ کے رستے سے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان کا یہ خرچ کرنا ہے یہ ان کی ندامت کا باعث بنے گا اور پھر یہ لوگ شدید خسارے والے ہوں گے. اب آپ سوچیں کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں، ایک طرف جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں. کیا کرنے میں؟ چیریٹی دے رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. نہیں، وہ مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹایا جائے. ابھی ہم ذرا اس دنیا کا جائزہ لیں گے کہ یہاں پہ کتنا مال خرچ ہو رہا ہے آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے. تو چلیں کچھ سٹیٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے. جارج بش نے کئی سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ اٹس اے بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈس. اس وقت اگر ہم پوری دنیا کا جائزہ لیں تو
جو ٹیریسٹریل وارفیئر ہے وہ بیک سیٹ لے گیا اور اس وقت ہم ہائبرڈ وارفیئر یا جس کو 5th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں اس کی طرف چل رہے ہیں, جو کہ واقعی میں بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈز ہے. اب جو ہے نا وہ زمین کے اوپر ٹروپس آن گراؤنڈ والا مسئلہ کم ہے, اور دلوں اور دماغوں پہ جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ کسی بھی ملک کو آپ کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہوگا جب آپ سارے کے سارے انہی کے ایجنڈا پر آ جائیں. جنگ ہی ختم ہو گئی. آپ اگر ان کے ایجنڈا پہ آ جائے تو ہماری دشمنی نہیں ہے. آپ بھی ہمارے سارے ویلیوز مان لیں, آپ مان لیں ہمارا سیکولر لبرل ویلیو ساری مان لیں, تو پھر ہماری جنگ ہی نہیں رہتی. لیکن ایک مومن جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ بھئی میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور جو اللہ کا حکم ہے وہی میرے لیے حرف آخر ہے, میں اس سے اوپر جاتا ہی نہیں ہوں. تو سیمیول ہنٹنگٹن کی جو کتاب ہے کلیش آف سویلائزیشن, اس میں اس نے یہ بات کا اظہار کیا تھا کہ یہ دو جو ورلڈ ویوز ہیں نا ان کا تصادم ہوگا کسی پوائنٹ پہ. ویسٹرن ورلڈ ویو جو ہے اور اسلامک ورلڈ ویو جو ہے, کیونکہ مسلمان جو ہے وہ کسی صورت میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اپنے دین کے اعتبار سے, کیونکہ یہ اس نبی کو فالو کرتے ہیں جس کو جب ہر طرح کی آفر کی گئی کہ تم عورت لے لو, تم پیسہ لے لو, تم چودراہٹ لے لو, تم بادشاہی لے لو, تم مال لے لو, اس نے کہا نہیں, اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک میں چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. کسی حالت میں وہ دین پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہ تو ان کے فالوورز ہیں. ان کو آپ کہیں کہ جی قرآن بدل دیں اور اس کو چینج کر دیں اور وہ تو نہیں کریں گے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کانفلکٹ ہوگا. لیکن اب وہ ابھی تک اس کانفلکٹ پہ پہنچے نہیں. انہوں نے کہا چلو ہم دلوں اور دماغوں کی جنگ جاری رکھتے ہیں. ہم ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے, اصل کامیابی کیا ہے, اصل سکسیس کیا ہے, پیسہ کیا ہے, دولت کیا ہے, مال کیا ہے, عیاشیاں کیا ہے. اس طرف لے کے جاتے ہیں, یہ خود بخود سائڈ پہ ہو جائیں گے. جیسے صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا نا کہ اگر آپ نے کسی قوم سے جنگ جیتنی ہے بغیر جنگ لڑے تو ان کے نوجوانوں کے اندر فحاشی, بدکاری اور یعنی کو عام کر دیں تو آپ جنگ ویسے ہی جیت جائیں گے. ان کے نوجوانوں کو, ان کے مردوں کو ایسے کاموں میں لگا دو جس میں ان کا ٹائم بھی ضائع ہو, ان کا اخلاق بھی برباد ہو. یہ ان کاموں میں لگ جائیں گے تو یہ کیا خاک جنگیں لڑیں گے, کیا خاک انہوں نے اپنے ملک اور قوم کو ڈیفینڈ کرنا ہے. ڈیفینڈ کرنے والی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. آپ ان کو بالکل بلڈوز کر جائیں گے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور آج آپ دیکھ لیں پوری مسلم امت جو ہے اس کا کیا حال ہے. کبھی ہم ایک ملک کو روتے ہیں, کبھی دوسرے کو روتے ہیں, کبھی ہم غزہ کو رو رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم کشمیر کو رو رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم لوگ جو ہے وہ عراق کو روتے ہیں, کبھی افغانستان کو روتے ہیں, کبھی سیریا کو روتے ہیں, کبھی برما کو روتے ہیں, کبھی چائنا میں ویگر مسلمز کو روتے ہیں, کبھی بوسنیا کو روتے ہیں. ایک دکھ ہو تو میں سناؤں آپ کو, سارے کے سارے دکھ ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں پچھلے کئی سالوں سے ہماری مسلم امت کی برین واشنگ کی جا رہی ہے اور اس پہ پیسے لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ پیسے خرچ کرتے ہیں تمہارے اوپر. کیا کرنے کے لیے؟ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے سیدھے رستے سے ہٹ جاؤ. اور ہٹا رہے ہیں, ہمیں سیدھا سیدھا ہٹا رہے ہیں. اب میں آپ کو کچھ اسٹیٹ شیئر کرتا ہوں آپ کے سامنے. اگر آپ سپورٹس انڈسٹری کا جائزہ لیں, $614 بلین کی انڈسٹری ہے سپورٹنگ انڈسٹری, جس میں مختلف گیمز ہیں. اب کیا ہے, قوم کو ایک طرف لگا دو کہ لوگ تماشا دیکھتے رہیں, تماشا دیکھتے رہیں. یہ سرکس ہے بیسکلی. آپ کبھی آپ جو ہے نا وہ PSL دیکھ رہے ہیں, کبھی آپ کچھ دیکھ رہے ہیں, کبھی فلانی لیگ ہو رہی ہے, کبھی فلانی چیمپئن شپ ہو رہی ہے. اسی دنیا میں گم رہے ہیں آپ, کھیل تماشے دیکھتے رہیں. $614 بلین کی انڈسٹری ہے یہ, جو کہ ٹیموں پہ خرچہ کیا جاتا ہے, پلیئرز پہ خرچہ کیا جاتا ہے, ٹریڈنگ ہوتی ہے, ان کے کپڑے جو ہیں, ان کی مرچنڈائز, ان کا میموریبلیا ملتا ہے, اسٹیڈیم بک ہوتے ہیں. یہ سارا $614 بلین. یہ پیسہ کون لگا رہا ہے؟ وہی لوگ لگا رہے ہیں کہ جی ان کو ڈسٹریکٹ کر کے رکھو. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فزیکلی فٹ نہیں ہو سکتے یا گیمز نہیں کھیل سکتے, ضرور کھیلیں آپ, اور کبھی کبھار اگر آپ دیکھ بھی لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا لائف سٹائل ہی ہے کہ آپ صبح شام دن رات بس یہی کرتے رہتے ہو, سپورٹس, تو یہ بھی کیا ہے, آپ اپنے اصل مقصد کو بھول گئے. جانا تم نے اللہ کے پاس ہی ہے, اور وہاں سے قیامت کے دن پہلا سوال سپورٹس کے بارے میں نہیں ہوگا کہ تمہاری ٹیم کے کتنے جو ہے نا کیا سکور کیا, اور فلاں پلیئر کی کیا ایوریج چل رہی تھی, اور فلاں کی ایوریج کیا تھی, کس ٹیم نے کس پلیئر کو بائی کیا, کس نے سیل کیا. یہ سوال قیامت کے دن نہیں ہے. قیامت کے دن سوال یعنی قبر سے سوال شروع ہو جائیں گے آپ کے. من ربک, بتا تمہارا رب کون تھا. ما دینوں کا, بتا تیرا دین کیا تھا, تیرا وے آف لائف کیا تھا. من نبیوں کا, بتا تیرا نبی کون تھا, تیرا رول ماڈل کون تھا. سوال تو یہ ہیں. تو ان سوالوں کو بھول کے, اور میں آپ کو بتاؤں پرچہ آؤٹ ہے. مزے کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے پرچہ آؤٹ کیا ہوا ہے. اور پرچہ, مجھے بتائیں کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں پیپر آؤٹ ہو جائے اور پھر بھی بچہ فیل ہو جائے, اس پہ ماتم کریں یا نہ کریں, اس پہ اپنے بال نوچیں یا نہ چوچیں, اپنا سر پیٹیں کہ نہ پیٹیں, پیپر آؤٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا 3 سوال جو قبر میں ہوں گے وہ ہمیں پہلے بتا دیے. قیامت کے دن پہلا سوال جو ہوگا, پہلا سوال وہ آپ کے نماز کا ہوگا. یہ سوال کلیئر ہو گیا, آگے چلے جائیں. یہ کلیئر نہیں ہے, کہیں نہیں جا رہے آپ سوائے جہنم کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے میں اور کفار میں کیا فرق ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں اور وہ نہیں پڑھتے. پھر ایک حدیث میں آتا ہے 5 سوال جب تک آپ ان کے جواب نہیں دیں گے آپ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے.
قیامت والے دن. اور اس میں یہ کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, تم نے اپنی جوانی کہاں لگائی ہے, ویسے اپنی زندگی کہاں گزاری ہے, اور جو علم تم تک پہنچا تھا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا. یہ 5 سوالوں کی جب تک جواب نہیں دے گی آپ جگہ سے ہل نہیں سکتے, پیپر آؤٹ ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ سے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا جو بھی نعمتیں تمہیں دی گئی تھی ان کا سوال ہوگا. جو نعمتیں تمہیں دی تھی, تمہیں مال دیا, اسباب دیے, دولت دی, طاقت دی, شہرت دی, عہدہ دیا, ان سب کا سوال ہوگا. یہ بھی پیپر کا کویشچن ہے اور بہت بڑا سوال ہے. اور نعمہ جو ہے نا, لتسألن یومئذ عن النعیم, یہ جو نعمہ ہے اس کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو تکیہ بھی ملا ہوا ہے نا تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, اس کا بھی سوال ہوگا. یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز, ایک تکیہ آپ کو ملا ہوا ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, اس کا بھی سوال ہوگا. تو رہا یہ کہ $614 بلین انڈسٹری جو ہے وہ اس وقت آپ کو ایک طرف لے جانا چاہ رہی ہے. تو یہ صرف میں نے اسپورٹس انڈسٹری کی بات کی ہے. آگے چل کے دیکھیے میوزک انڈسٹری جو ہے وہ سالانہ ایوری ایئر $24 to $40 بلین خرچ کرتی ہے آپ کو ایک اور قسم کے ذکر کی طرف لگانے کے لیے. ایک تو یہ کہا گیا تھا نا حدیث میں کہ مومنین کی زبانیں ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہیں, لیکن جو شیطان کے ایجنڈے پہ انہوں نے پوری کوشش کر لی کہ آپ کی زبانیں کسی اور ذکر سے تر ہو, اللہ کا ذکر نہ ہو. وہ یہی گلوکار فنکار جو جن کے گانے ہیں, جن کے نغمے ہیں, جن کے گیت ہیں, یہی آپ کی زبانوں پہ رہیں, اور صبح شام, اور شاید اسی حالت میں ہماری موت بھی نہ آ جائے, خدا نہ خواستہ, کیونکہ جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تو یہ کیا ہے, $24 billion to $40 بلین پر ایئر خرچہ لگ رہا ہے آپ کے میوزیکل ایونٹس پہ. اور یہ اس میں بھی کچھ ابھی سٹیٹس میرے پاس نہیں ہیں, یہ تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو پیسے کانسرٹس پہ لگ رہے ہیں, جو اسٹریمنگ پہ پیسے لگ رہے ہیں, جو ساؤنڈ ٹریکس پہ پیسے لگ رہے ہیں, جو فلموں کے لیے یہ لوگ گانے لکھتے ہیں اور بیک گراؤنڈ سکورز بناتے ہیں, وہ ایک علیحدہ فیلڈ ہے آل ٹوگیدر. تو اندازہ لگائیں کہ کتنا اماؤنٹ لگتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, یہ گانے سن کے نا یہ آپ کے لاشعور میں چلے جاتے ہیں, لاشعور میں چلے جاتے ہیں, اور بجائے کہ یہ کہ ہم نے قرآن حفظ کیا ہوتا, ہم نے صورتیں یاد کی ہوتی, ہم اللہ کا ذکر کرتے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اس کے بجائے ہمارے زبانوں کے اوپر جو ہے نا گانے چل رہے ہیں 24 گھنٹے. تو یہ بھی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے رستے سے ہٹانے کے لیے 24 بلین سے لے کے 40 بلین تک ہر سال خرچ کرتے ہیں یہ لوگ. اس کے علاوہ جی آ جائیں پورنوگرافک انڈسٹری پہ. پورنوگرافک انڈسٹری کے اوپر سٹیٹس ڈھونڈنا بہت مشکل ہے, اس لیے کیونکہ یعنی یہ بیسکلی کہا یہ جاتا ہے, اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ $1 ٹریلین انڈسٹری ہے, سب سے بڑی. سپورٹنگ انڈسٹری پوری ملا لیں, جتنی بھی سپورٹس انڈسٹری ہے ان سب سے بڑی ہے یہ. اور اس میں سٹیٹس ڈھونڈنا اس لیے مشکل ہے کیونکہ اکثر ممالک میں اگر یہ انلیگل بھی ہے تو لوگوں نے دوسرے رستے نکالے ہوئے ہیں اور وہ اسٹریم ٹریک نہیں ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے یہ ڈارک ویب کے اوپر اور اس کے اوپر اتنا یہ چیزیں بک رہی ہیں اور اتنے ایکسٹریم لیول پہ بک رہی ہیں کہ جس کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے کہ اصل میں ٹوٹل ریونیو کیا ہے. لیکن اپروکسیمیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ آسانی سے $1 ٹریلین انڈسٹری بن چکی ہے. کچھ سٹیٹس جو مجھے اس کے اوپر ملے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تقریباً 28,000 یوزر انٹرنیٹ کے اوپر روزانہ جو ہے وہ پورنوگرافک کانٹینٹ دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ $3,000 بینگ اسپینٹ, یہ ایوری سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں, سوری ایوری سیکنڈ, ہر سیکنڈ میں 28,000 یوزر انٹرنیٹ پہ پورنوگرافک کانٹینٹ دیکھ رہا ہوتا ہے ہر سیکنڈ میں. اور ہر سیکنڈ میں $3,000 خرچ کیے جا رہے ہوتے ہیں پورنوگرافک انڈسٹری پہ. ہر روز 2.5 بلین ای میلز جن کے اندر پورنوگرافک کانٹینٹ ہوتا ہے وہ شیئر کی جاتی ہیں. 2.5 بلین. دنیا کی پاپولیشن تقریباً 6 بلین کے لگ بھگ ہے, 2.5 بلین تو ای میلیں جاتی ہیں صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس طرف آؤ. 68 ملین سرچ کوئریز ریلیٹڈ ٹو جو ہے نا پورنوگرافی ایوری ڈے, 68 ملین. اور تقریباً 1.25 لاکھ سے اوپر جو ان میں سے سرچز ہوتی ہیں وہ چائلڈ پورنوگرافی پہ ہوتی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے اور کتنا بڑا امپیکٹ ہے اس کا. کیا کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے رستے سے ہٹانے کے لیے لوگوں کو اس رستے پر لگا دو. $1 ٹریلین انڈسٹری تقریباً بن چکی ہے اور ہر سیکنڈ ہر منٹ میں دیکھیں کتنا کانٹینٹ کنزیوم ہو رہا ہے. آگے چلتے ہیں جی, ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری مووی انڈسٹری ہے اس کا اندازہ لگاتے ہیں. میں صرف ابھی ہالی ووڈ کی بات کر رہا ہوں, چھوڑ دیں ابھی بالی ووڈ کو بھی چھوڑ دیں اور لالی ووڈ کو بھی چھوڑ دیں, صرف ہالی ووڈ کی بات کرتے ہیں. ہالی ووڈ میں سے جو ہے نا سب سے بڑی ہے. کاسٹ آف ایوریج ہالی ووڈ مووی از $65 ملین. ایوریج جو ہالی ووڈ کی ایک فلم بنتی ہے
وہ $65 ملین ہے. جو بلاک بسٹر فلم ہوتی ہے وہ تقریباً 300 to 400 یا اس سے بھی اوپر چلی جاتی ہے, میکسیمم $500 ملین تک چلی جاتی ہے. یہ جو بڑی بڑی فلمیں بنتی ہیں نا, یہ لارڈ آف دا رنگس ٹائپ کی اور ایواتار ٹائپ کی, یہ $400 ملین کی فلم بنتی ہے. لیکن ایک جو ایوریج فلم ہوتی ہے وہ بھی 60-65 کی تو وہ بھی بن جاتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک نیٹ فلکس کی جو سیریز ہوتی ہے اس کا جو ایک ایپیسوڈ ہوتا ہے, نیٹ فلکس کے اوپر ایک ایوریج جو سیریز چلتی ہے, فلم کی بات نہیں کر رہا, جو ڈراما سیریز یا جو بھی چل رہی ہوتی ہے, اس کا ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ تقریباً $6 ملین ایوریج پرائس ہے اس کی. یعنی 3 ملین والا بھی مل جائے گا, کم از کم 3 ملین کا ہوگا, ورنہ ایوریج جو ہے وہ 6 ملین ہے, 8 ملین 10 ملین تک کا بھی ملتا ہے. اور 6 ملین پر ایپیسوڈ کا مطلب ہے تقریباً آپ کہہ لو 167 کروڑ روپیز پر ایپیسوڈ. 167 کروڑ روپیز پر ایپیسوڈ. کتنے ایپیسوڈ بنائیں گے؟ ہر سیزن میں 40 ایپیسوڈ ہیں, 50 ایپیسوڈ ہیں. یہ سیزن 1 تھا, پھر سیزن 2 آیا, اس میں بھی کوئی 40-50 ایپیسوڈ ہے, پھر سیزن 3 آیا, اس میں تو یہ ایک ایپیسوڈ پہ جو ہے نا وہ 167 کروڑ جو روپیز لگ رہے ہیں. گیم آف تھرونز بڑا پاپولر رہا, اس کے جو لاسٹ سیزن تھا اس میں جو ایوریج چل رہی تھی وہ 15 سے 20 ملین ڈالر تھی پر ایپیسوڈ. 15 سے 20 ملین ڈالر کا مطلب ہے 400 سے 500 کروڑ روپیہ پر ایپیسوڈ. 400 سے لے کر 500 کروڑ روپیہ پر ایپیسوڈ پر قسط. اب آپ اندازہ لگائیں, میں آپ کو بتاؤں ہمارے آرگنائزیشن کا شاید یہ 10 سال کا بجٹ بھی نہ ہو جو یہ ایک ایپیسوڈ پہ اڑا دیتے ہیں. ہماری آرگنائزیشن بھی تو کام کر رہی ہے نا, دین کا کام لگی ہوئی ہے, ویڈیو کانٹینٹ پروڈیوس کرتی ہے. کیمراز ہم لوگوں نے بھی نیٹ فلکس گریڈ کے رکھے ہوئے ہیں کہ جو ٹاپ آف دا لائن 4K اور یہ کیمراز وہ سارا کچھ اکوپمنٹ, مائکس, یہ سب کچھ ٹاپ آف دا لائن رکھا ہوا ہے. اس کے باوجود میرا خیال ہے ہمارا 10 سال کا بھی وہ ایکسپینڈیچر نہیں ہے. پورے پاکستان میں 3 چیپٹر چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور کام پروڈیوس ہو رہا ہے. ہم ٹریول بھی کرتے ہیں, جاتے ہیں, وینیوز پہ جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. یہ پوری مارکیٹ آپ لوگوں کی جو ہے نا آرگنائز کی فری میں ماشاء اللہ ہزاروں لوگ آتے ہیں روزانہ یہاں پہ, سب کچھ چل رہا ہے. ہمارا یہ پتہ نہیں 10 سال کا بجٹ بھی نہیں ہے جو صرف وہ ایک ایپیسوڈ میں ایسے ہوا میں اڑا دیتے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کے لیے. انبلیویبل. یعنی اسٹیٹسٹکس آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حالت دیکھیں, اور جو ادھر سے ہٹانے کی کوشش کریں ان کی حالت دیکھیں. لیکن پھر بھی ہمیں اللہ پر توکل ہے, اللہ پر بھروسہ کیوں ہے؟ کیونکہ جو حق بات ہوتی ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے. ان کو اس کے لیے اسپیشل ایفیکٹس ڈالنے پڑتے ہیں, ان کو فل ایکٹرز اور ایکٹریسز اور گلیمر اور 3D اینیمیشن اور CGI اور کیا کچھ یوز کرنا پڑتا ہے کہ لوگ اتنے اڈکٹڈ ہو جائیں اس کانٹینٹ سے کہ بس وہ ادھر ہی چلے جائیں. یعنی دس از دا جو ہے نا اسٹاک ریالٹی. گیمنگ انڈسٹری کی طرف آپ جائیں, $159 بلین انڈسٹری ہے. ابھی میں نے اس میں ای گیمنگ اور ای اسپورٹس کو نہیں ڈالا, ٹھیک ہے. $159 بلین انڈسٹری ہے ویڈیو گیمز کی. ویڈیو گیمز کیا؟ اور یہ ویڈیو گیمز جو ڈیزائن کی جاتی ہیں, جو لوگ آپ میں سے مختلف موبائل گیمز کھیلتے ہیں, اکثر یہ گیمز جو ہیں ڈیزائن کی جاتی ہیں کہ آپ ان کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں گزار دیں. انفینٹ گیمز ہے. ایک زمانے میں گیم ہوتی تھی, گیم شروع ہوئی گیم اینڈ ہوئی, گیم اوور لکھا تھا, گیم ختم ہو گئی, اب گھر جاؤ شاباش, اب کام کرو, گیم ختم ہو گئی ہے. لیکن اب ایسی گیمز ہیں جو انفینٹ ہیں, آپ قیامت تک کھیلتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. پب جی, فورٹ نائٹ وغیرہ وغیرہ جتنی گیم آپ بار بار کھیلیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ ایسی چیزیں کہ لوگ گیمیں کھیل کھیل کے مر بھی گئے. اب مطلب جو لیٹسٹ جو نیوز ہمیں جو ہے نا سننے کو ملتی ہیں کہ کوئی بچہ جو ہے وہ ایکس باکس کھیلتے کھیلتے مر گیا, کیونکہ لیک آف موومنٹ سے مرے ہیں. 18 گھنٹے سے گیم کھیل رہے تھے تو لیک آف موومنٹ سے باڈی جواب دے گی. تو جب ایک انسان اتنا زیادہ ہیویلی انویسٹڈ ہوگا ان چیزوں میں, تو کدھر جانا ہے اس نے اللہ کے پاس, کدھر جانا ہے اس نے اللہ کے رسول کے پاس, کدھر اس نے دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے جب اتنی ساری ڈسٹریکشنز ہیں. آپ سوچیں جانا ہم نے جنت میں تھا اور ہمارے ارد گرد اتنی ڈسٹریکشن ڈال دی ہیں. یہ اس کی میں مثال دیتا ہوں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, چھوٹا بچہ لیٹ سپوز کھانے کے لیے کوئی چیز مانگ رہا ہے اور اس کو چاہیے وہ کھانے کی چیز, وہ اصل میں اس کی منزل ہے, وہ اصل میں اس کا مقصد ہے جو اس کو چاہیے. اس کو بھوک لگی ہے, وہ کھانے کے لیے کچھ چاہتا ہے, لیکن ماں یا بہن یا بھائی اس کے پاس آ کے اس کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے. کس طرح کرتا ہے؟ کوئی کھلونا چلے آتا ہے, ٹن 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 ٹن, اس کا کرتا ہے, کہتا ہے یہ دیکھو, وہ تو دیکھتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے نا غافل ہو جاتا ہے. غافل کس چیز سے غافل ہوا ہے؟ اپنے اصل مقصد سے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی, کھانا کھانا ہے میں نے. تو وہ غافل ہوتا ہے, یہ دیکھو یہ کیا, کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ دیکھو. اب وہ وہاں پہ دیکھ کے نا گم ہو گئے. بالکل ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ہمیں چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. یہ دیکھو نئی فلم آ گئی ہے, یہ دیکھو نئی فلم آئی ہے, دیکھو ہاں ٹھیک ہے, ابھی تمہارا ٹریک بڑا غلط جا رہا ہے, جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, یہ دیکھو فلم آئی ہے نہیں. ابھی دیکھیں گے عید کے فوراً بعد اسپیشل شو لگے گا فلموں کے.
ابھی تو ماشاءاللہ تبارک اللہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے نا, جیسے ہی آخری دن ہوگا رمضان کا پھر دیکھیے گا کیا ہوتا ہے, ٹی وی بھی بدل جائیں گے, سنیما بھی بدل جائیں گے, ہر چیز چینج ہو جائے گی. پھر ہمیں کبھی یہ دکھاتے ہیں یہ دیکھو ویڈیو گیم کھیلو, یہاں پہ آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, شاباش, یہ دیکھو فلم ہے, یہ دیکھو گانا ہے, یہ دیکھو یہ ہے, یہ دیکھو پورن انڈسٹری ہے, سب اس طرف ڈسٹریکٹ کیا ہوا ہے. اور اصل ہمارا مقصد کیا تھا اس سے ہم بالکل غافل ہو چکے ہیں. شاید کبھی جب ان سب چیزوں کو سوئچ آف کریں گے نا اور بستر میں اکیلے لیٹے ہوں گے اور اللہ سے بات کریں گے تو پھر شاید آپ کو خیال آئے کہ یا اللہ میں کدھر جا رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میری لائف کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, میں تو ٹوٹلی غلام بن چکا ہوں ان ساری چیزوں کا. دیکھیں یہ آپ کا ماسٹر نہیں ہے, آپ کو اس کا ماسٹر ہونا چاہیے. یہ آپ کا ٹول ہے آپ کے استعمال کرنے کے لیے, آپ اس کے ہاتھوں خود استعمال نہ ہو جائیں. میرا خود ایکسپیرینس آئی ٹی انڈسٹری سے ہے, میں آپ کو بتاؤں یہ جو لیٹسٹ الگوریدمز بناتے ہیں یہ لوگ, یہ الگوریدمز ڈیزائنڈ اس لیے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم ان ایپس پہ گزارو. شارٹ ویڈیو فارمیٹ سٹارٹ کیا تھا جی ٹک ٹاک نے, اس کے بعد کاپی کیا یوٹیوب نے شارٹس بنا دیے, انسٹاگرام اور فیس بک نے ریلز نکال لی. آپ گئے تھے آن لائن سوشل میڈیا پہ 15 منٹ کے لیے اسکرول کرتے کہ 3 گھنٹے گزر کے پتہ نہیں چلا. اور یہ جو الگوریدمز ہے نا وہ آپ کی ہیبٹس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, آپ کس قسم کا کانٹینٹ پسند کرتے ہو, حتیٰ کہ ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ موصوف کون سا کانٹینٹ پسند کرتے ہیں. صبح کے ٹائم یہ کرتا ہے, رات کے ٹائم یہ کرتا ہے. میں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ وہ ٹی وی کے اوپر جو ہے نا وہ یوٹیوب صبح کے ٹائم کچھ اور کانٹینٹ دکھا رہا ہوتا ہے, شام میں کچھ اور دکھا رہا ہوتا ہے, رات میں کچھ اور دکھا رہا ہوتا ہے. صبح کے ٹائم پہ نا بچوں کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ بچے کبھی کبھار ٹی وی لگا کے نا وہ کچھ نہ کچھ لگا رہے ہوتے ہیں. رات کے ٹائم میں نا صحیح جو میں جس قسم کا کانٹینٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں, چاہے اس کا تعلق دین سے ہو یا ورلڈ افیئرس کے ساتھ ہو یا کوئی ڈاکیومنٹری ٹائپ کا کانٹینٹ ہو, رات کے ٹائم سارے مجھے وہ سجیشنز آ رہے ہوتے ہیں. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ صبح کون سا کانٹینٹ اس کو پچ کرنا ہے, دوپہر میں کون سا پچ کرنا ہے, رات میں کون سا پچ کرنا ہے. وہ آپ کے بیہیویئر پیٹرنس کو آبزرو کرتا ہے اور اس کی بیس کے اوپر اپنے آپ کو فائن ٹیون کرتا ہے, اور اس کے شکنجے سے نکلنا پھر ناممکن ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو ایگزیکٹلی پتا ہے آپ کس قسم کا کانٹینٹ پریفر کرتے ہو. اور پھر وہ آپ کو جو لوکل کانٹینٹ چل رہا ہوتا ہے نا مارکیٹ میں وہ بھی کبھی کبھار بیچ میں انسرٹ کر دیتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے ریجن میں بھی کون سی ویڈیو زیادہ چل رہی ہیں. پھر وہ آپ کو نا بیٹ ڈالتا ہے, اسی کو کلک بیٹ کہتے ہیں. وہ آپ کو بیٹ ڈالتا ہے کہ آپ بائٹ کرتے ہو یا نہیں کرتے. اگر آپ بائٹ کر دو گے وہ بھی الگوریدم کو اپڈیٹ کر دے گا کہ اچھا یہ موصوف کے یہ والے شوق بھی ہیں, یہ کانٹینٹ بھی دیکھ لیتے ہیں, اگر ہم ان کو پچ کریں گے یہ بھی دیکھ لے گا. تو وہ اپنا الگوریدم کانسٹنٹلی اپڈیٹ کر رہا ہوتا ہے, کانسٹنٹلی اپڈیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے ادھر سے نکلنا باہر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. گیمز کے اندر ریوارڈ میکینزم ایسے ڈال دیے کہ آپ کا گیم چھوڑنے کا دل نہیں چاہے گا. اس کے اندر ریوارڈ میکینزم اس طرح کے, آن لائن گیمنگ ہے, آپ کو لگتا ہے میں کمیونٹی کے ساتھ ہوں, I am connecting with the whole world. Yes, you are connecting with the whole world, but you're not connecting with your parents. You're not connecting with those people who matter. جو آپ کے منہ کے سامنے بیٹھے ہیں ان سے ڈسکنیکٹ ہیں. ہاں کوئی ہانگ کانگ میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوں میں. It doesn't make any sense. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سامنے ہمارے آئی ہوئی ہیں. اوپر سے غم تھوڑے تھے کہ ایک اور غم آ گیا جی LGBT والا ایجنڈا, جہاں پہ امریکہ میں انہوں لوگوں نے یہ اناؤنسمنٹ کیا کہ ہم پاکستان کو $200 ملین دیں گے فار جینڈر پروگرامز. اتنے تم کیسے ہمارے خیر خواہ ہو گئے کہ تم نے پاکستان کو $200 ملین دیے. آفیشیل اسٹیٹمنٹ آیا پریزیڈنٹ کی طرف سے ان کے کہ ہم $200 ملین دے رہے ہیں پاکستان کو فار جینڈر پروگرامز, کہ ٹرانسجینڈرزم اور اس کے اوپر کام کریں. بھائی یہاں پہ اسی ٹائم کے اوپر وہ سیلاب وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے. سیلاب زدگان کی مدد نہیں, ہم نے یہاں پہ ٹرانسجینڈرزم اور LGBT اور اس کے فروغ کے لیے ہم لوگوں نے کام کرنا ہے. اور پھر ان کی طرف سے US ایمبیسی کی طرف سے یہ ٹویٹ بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ جی مشن پاکستان ورکس ٹو اسٹرینگتھن اینڈ سپورٹ دی LGBTQI کمیونٹی. وی اسٹرائیو ایوری ڈے ٹو انشور دا ہیومن رائٹس آف دی LGBT کمیونٹی آر ریسپیکٹڈ اینڈ پروٹیکٹڈ فرام اپریشن. وی کنٹینیو ٹو پریس فار فل اکوالٹی. تو پاکستان یعنی اسلام آباد میں بیٹھی US ایمبیسی جو ہے وہ کہہ رہی کہ جی ہم پاکستان کے اندر LGBT کا فروغ دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ایسا جملہ میں امریکہ میں جا کے بول دیتا پاکستانی ایمبیسی کے بہاف پہ کہ ہم امریکہ میں شریعت کا نفاذ دیکھنا چاہتے ہیں, تو شاید 1 سیکنڈ میں مجھے اٹھا کے غائب کر دیتے, وہ پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن یہاں پہ وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیں کہ جی ہم یہاں پاکستان کے اندر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر LGBT کا فروغ دیکھنا چاہتے ہیں, جو ہمارے آئین کے بھی خلاف ہے, اور ہمارا جو پینل کوڈ ہے اس کے اوپر 377 اس میں یہ چیز پنشبل ہے, پنشبل بائی فائنز اینڈ امپریزنمنٹ. تو وہ چیز جو کرائم ہے اس کو کہہ رہے ہیں ہم اس کا فروغ دیکھنا چاہتے ہیں. انبلیویبل.
اور پھر جس طرح سے یہ لوگ کریکولم کو چینج کرنے میں پیسے لگا رہے ہیں، جس طرح سے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اسکولوں کے اندر کریکولم کے اندر یہ چیزیں آ جائیں، یہ ایک اور سٹوری ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو حزب الشیطان ہیں، شیطان کے ساتھی ہیں، شیطان کے پارٹنر ہیں، جو اپنا مال خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی سبیل اللہ سے لوگوں کو ہٹا دیں. اور ایک طرف وہ مومنین ہیں جو پکے مومنین ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی کال پر لبیک کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ وہ عباد الرحمن ہیں، یہ اللہ کے بندے الرحمن کے بندے ہیں، جو اس دین کی دعوت کو آگے سے آگے پہنچانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اب آپ کے پاس چوائس ہے، حزب الشیطان کا حصہ بن جاؤ یا حزب الرحمان کا حصہ بن جاؤ. تیسری کوئی راہ ہے ہی نہیں سرے سے. یا ادھر ہو یا ادھر ہو، کوئی ایک سائڈ پک کرنی پڑے گی آپ کو. اور پھر جو پک کریں گے تو پھر آپ نے ایکٹیولی پک کرنی ہے. پھر یہ نہیں کہ جی میں ایک سائلنٹ پارٹنر ہوں آپ کے ساتھ. اس میں آپ کو چاہے اویئرنیس ریز کرنی ہو، چاہے فنڈ ریزنگ کرنی ہو، چاہے سپورٹ کرنی ہو، چاہے کچھ بھی کرنا ہو، اپنا جان مال ایفرٹ انرجی جو بھی لگانا ہو اس کیس میں لگانا پڑے گا پھر آپ کو. کیونکہ ایک مسلمان جو ہے نا وہ اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں سکتا. اٹس ناٹ پاسبل. وہ بھیجا ہی لیے ہے، اس لیے اس کو بھیجا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے بھیجا گیا تاکہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ. یہ ہمارے اوپر لازم چیز ہے. تو میری گزارش ہے کہ انشاءاللہ اس رمضان کے مہینے کے اندر اپنے دل میں نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اس کار خیر میں ایک بہت بڑا رول پلے کریں گے. چاہے جو بھی ہمیں اپنے طرف سے کرنا پڑے، جو بھی ایفرٹ انرجی لگانی پڑے ہم ضرور لگائیں گے. اور اللہ سے صرف یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہی ٹوٹی پھوٹی کوششیں کاوشیں قبول فرما لے اور ان کا اجر عطا فرمائے، ہمارے اعمال کے حساب سے نہیں لیکن اپنی شان کے حساب سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہم سب کو ہر قسم کے اندرونی بیرونی فتنوں سے محفوظ فرمائے. بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.